مہدی کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فرمایا بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں، یعنی قیامت کے آنے کی خبر سچی ہے۔ اس کے بارے میں تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امتوں کو خبر دے چکے ہیں۔ تمام کتب الہیہ جو ہیں، یعنی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی لوگوں کے لیے، ان میں بھی قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ تو یہ دو گواہیاں بہت بڑی گواہیاں ہیں، رسولوں کی اور کتابوں کی، کیونکہ یہاں پر سچائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ رسول بھی سب سے زیادہ سچے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب یا کلام بھی اصدق الحدیث ہوتا ہے، سب سے سچی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے آنے پر پورا یقین رکھنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ یہ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس بات پر یقین کہ ہم سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر زندہ کر کے ہمیں ہمارے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قیامت کے دن بھلا دیں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندوں سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا؟ اور کیا میں نے تجھے تیری بیوی عطا نہیں کی تھی؟ اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے، یعنی دنیا کی نعمتیں عطا نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے تیری قوم کا سربراہ اور سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو یقین رکھتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں، یعنی مجھے دنیا میں اتنا کچھ ملا کہ مجھے آخرت بھولی ہوئی تھی اور یقین بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کی گھڑی پر نہ صرف یہ کہ ایمان لانے کی توفیق دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے روزمرہ کی زندگی کے کاموں کے دوران یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، اور جتنی بھی نشانیاں ہم دیکھیں اپنے آس پاس، ان سے قیامت کی یاد کو تازہ کرتے رہیں تاکہ ہمارے اعمال میں بہتری پیدا ہو۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے علامات قیامہ صغریٰ میں سے جنگوں سے متعلق علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مختلف فتوحات کی پیشن گوئی بھی کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم اہل فارس سے جنگ کرو گے، ان پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تم روم سے جہاد کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں فتح عطا کریں گے۔ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے دجال سے بھی جنگ کرو گے، اس پر بھی اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ تو نافع نے کہا، اے جابر، پھر جب تک روم کی فتح نہ ہوگی ہم دجال کو نہ دیکھیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے دجال ابھی بعد میں آنے والا ہے اور ابھی تو روم فتح نہیں ہوا۔ پھر قسطنطنیہ کی فتح، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ قیامت کے قریب فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ جو تھا قدیم دور میں رومی اور بیزنٹائن دونوں سلطنتوں کا دارالخلافہ رہا ہے۔ ان کے بعد 5 صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بھی بنا رہا ہے۔ یہ 1453 عیسوی سے شروع ہوا تھا، اور موجودہ زمانے میں یہ استنبول کے نام سے ترکی کا دارالخلافہ ہے۔ قسطنطنیہ ایک بار محمد بن سلطان الفاتح، جو سلطنت عثمانیہ کے مشہور بادشاہوں میں سے، ان کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سلطان مراد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں یہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب بھی قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ پھر واپس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، یا پھر اللہ عالم کیا صورت ہوگی۔ بہرحال قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، وہ خاص فتح کے بارے میں خبر دیتی ہیں جو آخری زمانے میں واقع ہوگی، اور اس کے فوراً بعد مسیح الدجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی غیبی امور میں سے ہے جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہے، اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو آئندہ کی خبریں دیتے ہیں، جب تک وہ ہو نہیں جاتے ہم ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں اور جو صحیح آثار سے ثابت ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا۔ پھر اسی طرح اسلام کے پھیلاؤ کے بارے میں اور فتوحات کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عدی اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ میں نے عرض کیا میں تو ایک دین پر قائم ہوں، یعنی نصرانیت پر۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کا 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ رکوسیہ ایک فرقہ ہے جس کا دین اور مذہب عیسائیت اور سابیت کے بیچ میں ہے، یعنی یہ پوری طرح عیسائی بھی نہیں لیکن عیسائیت سے باہر بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں، یعنی 1/4 حصہ لے جانا۔ تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں اس کے آگے جھک گیا، یعنی یہ بات تو ایک پیغمبر ہی کو پتا ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں، جنہیں عرب نے دھتکار دیا ہے۔ یہ بتاؤ تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا دیکھا تو نہیں، البتہ سنا ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنے آئے گی، اور ان قریب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کسرا بن ہرمز کے؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کے، اور ان قریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، یعنی جو بھی آپ کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کو ہمیں سچ ماننا چاہیے۔ کچھ جو واقع ہو چکی وہ تو بہرحال ان کی صداقت ہمارے سامنے ہے، اور کچھ جو آئندہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی جائیں گی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کے بارے میں خبر دی جس میں عیسائیوں کے دغا دینے اور چڑھائی کرنے کے بارے میں بات آتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی آماق میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل ہے یا دابق میں اتریں گے، یعنی آماق یا دابق میں اتریں گے، یعنی رومی لوگ شام کے علاقے میں، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے شہر سے یعنی دمشق سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ صف آراہ ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، چنانچہ وہ ان سے یعنی عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، یعنی میدان جنگ چھوڑ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ بات جھوٹ ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک میں پانی پگھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کروائیں گے اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھایا جائے گا۔ پھر لشکروں کے اکٹھا ہونے کے بارے میں بھی خبر دی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن حوالہ ازدی سے مروی ہے، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب شام، یمن اور عراق میں فوجیں جمع کی جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا۔ البتہ آپ نے فرمایا شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے،
اور اس کے کنووں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ بہرحال اس میں موجودہ دور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور یمن کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر بہت بہتری بھی آئے۔ پھر ملک شام میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوگی، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ عمیر بن اسود اور کثیر بن مرہ حضرمی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن سمت کہتے تھے کہ مسلمان زمین میں قیامت کے برپا ہونے تک موجود رہیں گے، یعنی قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، چاہے وہ بہت ایمان اور عمل میں پیچھے ہوں گے لیکن رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت اللہ کے حکم پر قائم و دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتی رہے گی، جب ایک لڑائی ختم ہوگی تو دوسری جنگ چھڑ جائے گی، اللہ کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا تاکہ ان سے مال غنیمت کے ذریعے اس جماعت کو رزق دیتا رہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، گویا کہ وہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوں گے، یعنی فتنے جو ہوں گے اس وجہ سے وہ گھبرا جائیں گے حتیٰ کہ وہ چھوٹی چھوٹی زرہیں پہنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل شام ہے، پھر آپ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلی کے ذریعے زمین کو کریدا، یعنی زمین پر نشان ڈال کے شام کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ کہ وہ کریدنے سے آپ کی انگلی کو تکلیف بھی ہوئی۔ یہاں جو بات کی گئی ہے نا کہ اللہ بعض قوموں کے دل مسلمانوں کے خلاف ٹیڑھے کر دے گا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں اتریں گے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑا کر فتح یاب کرے گا اور غنیمت عطا کرے گا اور وہ مومن کی روزی بنیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی، بعض اوقات کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی فتنہ برپا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی کوئی خیر نکل آتی، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے کجربی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، یعنی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ کس کا دل ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور پیشن گوئی آپ نے فرمائی کہ اہل غرب حق پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، اہل الغرب ہمیشہ حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی۔ اب علماء نے اہل الغرب سے جو مراد لیا ہے اس میں کچھ اختلاف ہے، ان کے نقطہ نظر اور ان کے جو تعارف ہے اس میں کئی ایک اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول ہے کہ اس سے مراد عرب لوگ ہیں۔ عربوں کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل الغرب ہیں، یعنی معاشرتی ضروریات میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے ہیں، اور غرب بہت بڑے ڈول کو کہتے ہیں، جیسے ڈرم ہوتا ہے یا ڈول ہوتا ہے، جو کہ پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے پانی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو اہل الغرب کہتے ہیں۔ یعقوب بن شیبہ علی بن مدینی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بیان کیے گئے الغرب سے مراد بڑا ڈول ہے، اور انہوں نے اس سے مراد عرب لیے ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈول استعمال کرتے تھے اور ان کے ذریعے پانی حاصل کرتے تھے، تو یہ صفت عربوں اور ان کے پیروکاروں کی ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں، کہا گیا کہ اہل الغرب کا معنی ہے وہ بہت تیز ہوں گے، بہت سمجھدار ہوں گے، اسمارٹ، تو یہاں غرب سے مراد تیزی ہے، جیسا کہ قاضی اعظم نے نقل کیا ہے۔ اہل الغرب سے مراد قوت اور مضبوطی والے لوگ، اور ہر چیز کا غرب اس کی قوت ہوتی ہے۔ ابن عربی مالکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرنے کے ساتھ خاص ہیں اور جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے ہتھیار نہیں اتارتے، یعنی وہ ہمیشہ غرب یعنی قوت میں رہتے ہیں۔ بارہ یہ ایک معنی کیا گیا، اور بعض نے اہل غرب سے مراد اہل شام لیے ہیں، جیسا کہ امام احمد نے کہا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے۔ فضل الشام و اہلہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ اہل شام کا ذکر آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کا اصل جو ہے وہ شام ہے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے جو مدینہ کے لوگ ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس کی نفی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل مغاربہ ہیں جو شمالی افریقہ میں رہنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ اہل غرب جو ہیں حق پر رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ان جنگوں کے حالات سے ہم کیا خاص بات اخذ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ہتھیاروں کا بھی فرق بتایا گیا ہے اور صفوں کا اور زمینی جنگوں کی بات بھی ہے، تو بعض اوقات دلوں میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب تو جنگوں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح ہتھیاروں کے ساتھ پھر سے لڑیں؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے حالات جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں حق ہونے لگیں تو حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے یہ بیان کیے گئے۔
یا پھر یہ ہے کہ کنایا کی زبان ہے کیونکہ اس زمانے میں موجودہ دور کے ہتھیار تو نہیں تھے کہ جن کے نام لیے جاتے. استاذہ جی آپ نے کہا کہ قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، شاید میں نے کچھ مس کیا آگے یا پیچھے، یعنی از دس اسپیسیفک ٹو اے سرٹن ایریا، یا جیسے اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا میں ہیں کم و بیش، تو اس کے متعلق کوئی چیز ہے؟ نہیں، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سے علاقے میں، لیکن یہ کہ بہرحال موجود رہیں گے. استاذہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ سول وار یا اس طرح کی کنفرنٹیشن نہیں کرنی آخری دور میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے. جی وہ تو یہاں پرسنل لیول کی بات ہے نا، یہاں تو باقاعدہ جنگوں کی بات ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ شہر میں کوئی فساد ہو رہا ہے اور لوگ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے اور فوج ہے. تو وہ تو اوکے، آئی تھاٹ کہ وہ دونوں لیولز پہ کل اور پھر وہ جو ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا. یعنی کل جو بات ہوئی تھی وہ مسلمان کا مسلمان کو مارنے کے بارے میں بات ہے. یہاں باقاعدہ دو الگ الگ گروہوں کی جنگ ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس سے ہم کیسے ریلیٹ کریں؟ یعنی کہ وہاں پر ایسے اہل ایمان ہوں گے جب یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ان سے جا ملے، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت ایسے اہل ایمان کا ساتھ دیں جا کر، یہ مطلب. اور اگر وہاں نہ جا سکے تو اہل یمن کے ساتھ. چونکہ یہ چیزیں ابھی ان حالات میں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آئندہ پھر جس طرح کی تبدیلیاں ہوگی اور یہ سچویشن جب پیش آئے تو اس وقت کے لیے رہنمائی. نمبر 15، کچھ متفرق علامات قیامت. قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ جن کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکے گا، یعنی عمل مشکل ہو جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو: دجال، دھوئیں، دابۃ الارض، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا ایسے فتنے کے پیش آنے سے پہلے جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا یا کوئی اور گھریلو زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ پھر مشکل ہو جائے گا عمل. مطلب ساری علامات کا جو خلاصہ ہے نا وہ اسی بات میں ہے کہ انسان آج کے اس وقت کو، ناؤ کو اویل کر لے اور جو نیکی کے کام کر سکتا ہے ان کو کرے، غفلت اور سستی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اپرچونٹیز کو ہاتھ سے نہ جانے دے. جب ہمارے سامنے کوئی کام ہوتا ہے تو اس وقت ہم کبھی تھکاوٹ کی شکایت کرتے ہیں، کبھی کسی کی کمپلینٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کی، لیکن جب کام کا موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو پھر ہاتھ ملتے ہیں. آپ آج دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح ادارے بند ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو سروس فراہم کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے، مختلف طریقے سے لوگوں کے کام آتے تھے، حتیٰ کہ کوئی بیمار ہوتا تھا اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ بیمار ہونے والوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا کہ آپ ان کی عیادت بھی جا کے نہیں کر سکتے، ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس لاس کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی نہیں دے سکتے. یعنی کتنے نیکی کے موقع چلے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہوا کرتے تھے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عام حالات میں تکلیف اٹھا کر نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب موقع چلا جاتا ہے تو ان کا وہ عمل لکھا جاتا ہے. آج کل ہمارے پاس چونکہ وقت زیادہ ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی بہت فکر کرنی چاہیے، سنتیں اور نفل وغیرہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جو شخص عام حالات میں سنتوں کا، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فرض تو وہ کسی نہ کسی طرح لازمی پڑے گا، چاہے لیٹ کے پڑھے چاہے اشاروں سے پڑھے، لیکن سنت نفل وغیرہ کا اہتمام نہیں کر سکے گا بیماری کی وجہ سے کسی اور مشکل میں، تو پھر وہ جو صحت اور تندرستی اور فراغت کی حالت میں کیے گئے عمل ہوں گے وہی کام آئیں گے، وہ پھر ان دنوں میں لکھے جاتے رہیں گے. تو انسان ہر موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ڈھونڈ لے. جب فرصت ہو تو اپنی ذاتی عبادت پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرے، نوافل کی کثرت کر دے، صدقہ خیرات کی کثرت کر دے. اور جب بہت سارے مطالبات والے لوگ موجود ہوں، بہت سے لوگ ہماری توجہ لینا چاہتے ہوں، ہماری خدمت، ہماری سروسز لینا چاہتے ہوں، تو اس وقت خوش دلی سے وہ فراہم کی جائیں. تو بادروا بالاعمال ستا، ان 6 وجوہات سے پہلے اچھے عمل کر لو کیونکہ یہ ہونے والا ہے زمین پر. پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ آخری وقت میں قول ظاہر ہو جائے گا اور عمل مخفی ہو جائے گا. یعنی لوگ باتیں بہت کریں گے لیکن عمل کم کریں گے. خواہشات کی وجہ سے عمل جو ہے وہ دب جائے گا. ابن مسعود کہتے ہیں تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، اسپیکرز کم ہیں، اسکالرز زیادہ ہیں، مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں.
اس زمانے میں عمل خواہش کو دبا دے گا، یعنی کہ ڈیزائرز کو پیچھے کر کے انسان اپنے وقت اور اپنے مال سے نیکی کے کام کرے گا۔ تمہارے بعد ان قریب ایک زمانہ آئے گا، علماء کم ہو جائیں گے، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، اسپیکرز کی بھرمار ہوگی، مانگنے والے بہت زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہو جائیں گے، خواہشات عمل کو دبا دیں گی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے تو ہم اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہمیں سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، یا اپنی ذاتی خواہشات، اس برانڈ کا بیگ لے لیا جائے، اس برانڈ کے جوتے خرید لیے جائیں، اس برانڈ کے کپڑے پہن لیے جائیں، گھر میں فلاں نئی چیز لے آئی جائے۔ یعنی عموماً جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر ہماری سوچ میں کیا آتا ہے کہ اب ہم نے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ نئی گاڑی ہونی چاہیے، قیمتی واچ ہونی چاہیے، قیمتی اینکیں ہونی چاہیے، یعنی دکھاوے کی چیزیں اور خواہشات کی جو تکمیل ہے ان کے پیچھے ہم زیادہ لگ جاتے ہیں۔ تو آخری زمانے میں پھر یہی ہوگا کہ خواہشات عمل کو دبا دیں گی، یعنی خواہشات اوپر آ جائیں گی اور اپنے وقت اور اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں سے ہم یعنی کوئی کام کرنے کی بجائے خواہشات کی تکمیل میں ان سب کو استعمال کر لیں گے۔ اور جان لو اچھا کردار آخری زمانے میں بعض عمل سے بہتر ہوگا، یعنی کردار بھی بہت گھٹیا ہو جائیں گے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس بڑی ہمت نہیں ہوتی بہت سے کام کرنے کی، لیکن اس کے اندر ایک اخلاص، ایک آنےسٹی، ایک اخلاق ہوتا ہے جو بہت سارے نیک اعمال سے پھر بھاری ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز انسانوں کو جنت میں داخل کرائے گی وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور حسن اخلاق۔ پھر مسند احمد میں آتا ہے گمراہ کرنے والی خواہشات کی پیروی کرنا۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور گمراہ کن فتنوں کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر موٹاپا پسند کیا جانا۔ عمران بن حسین کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے، وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے۔ پھر طاقتور کا کمزور کو کھا جانا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ میری امت میں سے تمہاری قوم کے لوگ سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے ہیں۔ جب آپ بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ آپ سے سب سے پہلے ملیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موتیں انہیں شیریں پائیں گی، یعنی موت ان پر جلدی آ جائے گی۔ اب دیکھیے کتنے صحابہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے، پھر کتنے صحابہ امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے، پھر اسی طرح کچھ آپس کی جنگوں میں شہید ہوئے لوگ، یعنی آپ کے دور میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے آپ کے فوراً بعد پھر وقتاً فوقتاً ہوتے گئے، اور ان کی امت ان سے حسد کرے گی۔ میں نے کہا اس صورت میں لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ چھوٹے نو کے ٹڈی دل کے مانند ہوں گے، ان کے طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت ہو جائے گی، یعنی بعد کے ادوار میں پھر امت اس طرح کمزور ہوگی کہ ظالم لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے سچے خواب بھی ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی یہ تقارب الزمان ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ یعنی مومن کا خواب بہت واضح ہوگا، تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو وہ دیکھے گا وہ بعین ہی پورا بھی ہو جائے گا، یعنی اس میں اشاراتی باتیں نہیں ہوگی کہ کسی اہل علم سے پوچھنے کی ضرورت ہو، اور رات جو دیکھے گا صبح عملی زندگی میں وہ نظر آ جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، یعنی بالکل آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب دین کا معاملہ انتہائی کمزور پڑ جائے گا تو بچے کھچے مومن انتہائی درجے کی کمزوری میں ہوں گے، تو اللہ ان کو بدلے میں خواب دکھائے گا، تو یہ خواب فتنوں کے وقت میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے، اور ایسی چیزوں کے زمانے میں ان کو ثابت قدم رکھیں گے جو بالکل گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مانند ہوں گے اور لوگوں کو گھیر لیں گے۔ یعنی سچے خوابوں کے ذریعے مومن کا اکرام ہوگا اور مومن کو تسلی دی جائے گی، جس کی وجہ سے مومن ثابت قدم رہیں گے۔ پھر اسی طرح راستوں کا پرامن ہونا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے اور اس سفر میں سوائے راہ بھٹکنے کے اور کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، چور چکار نہیں ہوں گے۔ علامات کبریٰ سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے،
بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ابن خلدون کے مطابق دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جان لیں کہ تمام زمانوں میں اہل اسلام کے درمیان اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت کے ایک آدمی کا ظہور لازمی ہوگا، وہ دین کی مدد کرے گا، عدل کو غالب کرے بعد ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ یا تو وہ مہدی کے خروج کے بعد نازل ہوں گے یا مہدی کے ہوتے ہوئے نازل ہو جائیں گے، اور مہدی دجال کے قتل کرنے پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کریں گے، اور نماز میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی اقتدا کریں گے، کیونکہ مہدی جو ہوں گے وہ قرآن کے حافظ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے، تو قرآن کی چونکہ فوقیت ہے انجیل پر، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نماز کو لیڈ نہیں کریں گے بلکہ انہی کو کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرائیں۔ امام مہدی کے نام اور نسب کے بارے میں ابن باز کہتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث مشہور اور متواتر ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہے، یہ حسن بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آخری زمانے میں یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس امت پر رحمت ہوگی۔ وہ نکلیں گے تو عدل اور حق کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کو روک دیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ اس امت پر خیر کے جھنڈے کو انصاف اور ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی اور توفیق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پھیلا دے گا، تو لوگوں کی مدد ہوگی ان کے دور میں۔ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ امام مہدی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ام سلمہ کہتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ عنہا۔ مہدی کا لفظ ہے یہ ہدیہ سے اسم مفعول ہے، اور الہدا سے مراد بھلائی اور رہنمائی کرنا ہے، جیسا کہ صحا اور لسان العرب میں ہے، اور الہدا اب دلال کے اپوزٹ ہے، اور اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی الہدا سے مراد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المہدیین، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ، مہدی یعنی ہدیہ، ہدایت دیا گیا، ہدایت یافتہ، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا لازم کر لو۔ مہدی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہوگی، اور یہ نام ناموں میں اب اتنا استعمال ہو گیا کہ بہت کامن ہو گیا، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ مہدی، اور صرف مہدی نہیں بلکہ مہدی حسن بھی رکھ لیتے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ بہرحال مہدی کا لقب بھی ہوگا۔ مہدی کے القاب میں سے سب سے اہم لقب مہدی ہی ہے، کیونکہ نام تو محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اور یاد رکھیے کہ چاروں خلفاء کے علاوہ کوئی بھی اس نام میں ان کے مشترک نہیں، یعنی خلفاء الراشدین المہدیین ان کو مہدی کہا گیا، اور پھر اس شخص کو مہدی کہا جائے گا۔ تو اس لقب سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت اور توفیق حاصل ہوگی۔ امام مہدی کا ایک اور لقب بھی ہے المنتظر، انتظار سے۔ اہل سنت کے بہت سے علماء، جس میں سے امام الاسفرائینی، ابن حزم اندلسی، امام ذہبی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ نے المنتظر کے کلمہ کو مہدی کے لقب کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ مہدی کا انتظار کیا جائے، اور یہ کلمہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ امت آخری زمانے میں ان کے نکلنے کا انتظار کرے گی۔ بعض علماء نے مہدی کو اور لقب بھی دیے ہیں، جیسے القائم، کیونکہ وہ زمین میں اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے۔ امام ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ جب حق کو بیان کرنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ خلافت قائم کرنے والے مہدی کو بھیجے گا، اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا تاکہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے۔ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ نشاندہی کی گئی۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی،
وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ یہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی بطور حکمران سامنے آئیں گے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے ان کی صفات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا، جیسے حضرت علی نے یہ بات فرمائی، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہی تیار کر دے گا۔ یعنی پہلے وہ عام لوگوں میں سے ہوگے، کسی کو نہیں پتا چلے گا، پھر راتوں رات ان کے اندر اللہ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ وہ واقعی لیڈرشپ کا رول ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو ان کا فرما بردار بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کریں گے اور ان کے ارکان کو جما دیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی کمیوں کو درست کر دے گا، ان کو ہدایت دے گا، رحمت عطا کرے گا، جیسے کہ ابن کثیر نے کہا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کا مطلب ہے کہ ان پر رحمت کر دے گا، ان کو توفیق دے دے گا، ان کے دل میں بھلائی کو ڈال دے گا۔ اس سے پہلے وہ ایسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ بادشاہ یا خلیفہ کے طور پر سامنے آنے سے پہلے ایسے نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری کوالٹیز عطا کر دے گا۔ مہدی کے زمانے سے پہلے زمین پر ظلم و ستم چھا چکا ہوگا، عام شکل میں ہوگا پوری دنیا کے اندر، لیکن جو ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو قرآن و سنت سے حاصل کیا گیا ہوگا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے بیچ میں فیصلے کریں گے۔ امام مہدی مشرق کی جانب سے نکلیں گے، ان کا خروج مشرقی ممالک سے ہوگا، نہ کہ سامراء کی سرنگ سے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے۔ مشرقی لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں مشرق کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت کی جائے گی، وہ ان کی سلطنت کو قائم کریں گے، ان کی سلطنت کے ارکان مضبوط کریں گے، ان کے پرچم بھی کالے ہوں گے اور یہ خاص انداز کے ہوں گے جس میں وقار اور متانت کی جھلک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی سیاہ تھا اور اس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ مہدی جو قابل تعریف ہوں گے اور جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کے ظاہر اور خارج ہونے کی ابتدا مشرق سے ہوگی، اور ان کے ہاتھوں پر بیت اللہ کے پاس بیعت کی جائے گی، یعنی بیت اللہ کے پاس ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، یہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم، وہ جو الگ سے ٹاور کھڑا ہوتا ہے نا جس میں پاؤں کے نشان، یعنی اس کے بیچ میں جگہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ عبید اللہ بن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا زمانہ تھا جب انہوں نے حضرت ام سلمہ سے یہ سوال کیا۔ اگر آپ ریاض الصالحین پڑھیں تو نیت کے باب میں ایک لشکر کے زمین کے اندر چلے جانے کی حدیث موجود ہے ابتدائی باب میں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، جو مجبوراً ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ساتھ ہی دنسا دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آئے گا، یعنی امام مہدی کے خلاف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں ہی سنک کر دیں گے بیدا کے مقام پر۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ اپنی نیند میں ہی ہنسنے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اس بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کریں گے، یعنی وہ لشکر جو آ رہا ہے نا، ایک قریشی آدمی کی وجہ سے جو حرم میں پناہ گزین ہوگا۔ کس کی طرف اشارہ؟ مہدی کی طرف۔ جب وہ لشکر مقام بیدا تک پہنچے گا تو سب کے سب زمین میں ہی دنسا دیے جائیں گے، اور ان سب کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوگی کیونکہ اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان سب کی جگہیں مختلف ہوں گی اٹھنے کی؟
اور اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا. آپ نے فرمایا اس راستے میں کئی لوگ جمع ہوتے گئے، یعنی جب لشکر جا رہا تھا، جن میں کئی صرف دیکھنے کے لیے، کئی مسافر اور کئی زبردستی شامل کر لیے گئے، لیکن یہ سارے کے سارے ہی ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایسی فوج ہوگی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی امام مہدی اور ان کے ساتھیوں میں ہمت نہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور وسائل بھی کم ہوں گے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت حفصہ اور ام سلمہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم اس گھر یعنی کعبہ میں پناہ لے گی، ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، نہ عددی قوت ہوگی، نہ ہی سامان جنگ ہوگا. ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یوسف بن ماہک نے کہا ان دنوں اہل شام مکہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے، تو عبداللہ بن صفوان نے کہا دیکھو اللہ کی قسم یہ وہ لشکر تو نہیں، یعنی لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے دور میں ہی ایسا نہ ہو جائے. بہرحال یہ امام مہدی کے وقت میں ہوگا. پیدا کے مقام پر یہ جو لشکر دھنسے گا اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو آ کر اس بات کی خبر دے گا، ورنہ کس کو خبر کی کیا ہو رہا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر اللہ کے اس گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا. اور یہ بات انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. کیا ایک لشکر اس کے گھر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اس کا رخ کرے گا، یہاں تک کہ جو وہ زمین کے چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے حصے کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. ان کے آگے والے سب سے پیچھے والوں کو آوازیں دیں گے کہ تم بچو، پھر ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اس میں سے بچے گا کوئی نہیں سوائے ایک شخص کے. ان میں سے ایک علیحدہ رہ جانے والے شخص کے سوا جو ان کے بارے میں خبر دے گا، اور کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچے گا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ اس واقعے کی خبر دی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مہدی کے ذریعے دین کی تجدید ہوگی، یعنی مجدد ہوں گے. اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ صحیح احادیث کے مطابق یہ ہے کہ مہدی ایک نیک اور بھلائی پر چلنے والے حکمران ہوں گے. اللہ ان کو اس دین کی تجدید کے لیے مبعوث کرے گا اور اللہ ان کے ہاتھوں اس دین کو سربلندی سے نوازے گا. امام مہدی بہت فیاض ہوں گے اور دور دور تک برکتیں ہوں گی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک مہدی ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، ورنہ 9 برس تک. اس دور میں میری امت پر ایسی خوشحالی آ جائے گی کہ اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوگی. زمین اس وقت خوب پھل دے گی، ان سے بچا کر کچھ نہ رکھے گی، اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے. ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا اے مہدی مجھے بھی کچھ دیجیے. وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو. اتنا وافر ہوگا، یعنی اتنی برکتیں ہوگی ہر طرف. ان کی مدت جو ہے 7 یا 8 سال تک بتائی جاتی ہے کہ وہ حکومت کریں گے. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، امت عظمت والی ہو جائے گی، اور وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. بس امام مہدی کے دور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے یا ہوں گے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے. کتنا بڑا آنر ہے. امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوگا. علامات کبریٰ سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لہٰذا ہم امام مہدی کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں. علماء نے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ سنت میں قیامت کی علامات کے ظاہر ہونے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بعض علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قیامت کی علامات صغریٰ کے مکمل ظاہر ہو جانے کے بعد امام مہدی کا ظہور